کہ مجھے سمجھا دیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. تو انور، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی عوامی ہمارے ساتھی مزمل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رائے عامہ ہموار کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ ایک ایسی ہوا بنانے کا کہ نہیں، ہمیں اس الیکشن کے کسی پہلو کے اوپر اطمینان نہیں ہے اور ہم اس کو ہر لحاظ سے مشکوک سمجھتے ہیں. آپ کا بھی خیال ہے کہ یہی مقصد ہے، یا صرف یہ مزمل صاحب ایسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں طریقے انصاف کو، کہ یہاں صرف انہی کا خیال ہے، یا آپ کا بھی یہی رائے ہے؟ آج مجھے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ میں مزمل سے اتفاق کرتی ہوں. دیکھیں اس لیے کیونکہ سوال ایکچولی اس سے کیا پتا ہے، یہ قانونی پوزیشن، آئینی پوزیشن، ہم اس پہ بات تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنا بیانیہ، میں کہوں گی کہ اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی تشریح بھی ہوتی ہے، جیسے مزمل کی ہے، جسے ہم شاید اتفاق نہ کریں. لیکن اس کیس میں کہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں یہی سوال کر سکتی ہوں کہ کس پہ پھر اعتماد ہے؟ ان کو صرف اپنے آپ پر اور عمران خان پہ اعتماد ہے. ان کے اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن پہ اعتماد نہیں ہے. آرمی چیف پہ اعتماد نہیں ہے. جو دیگر سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے. بچتا کیا ہے؟ 2-3 ججز ہیں، کچھ ایک تو ریٹائر ہو چکے ہیں، ظاہر نگراں حکومتیں ہیں، ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف جب اعتماد کسی چیز پر نہیں، اور آپ نے انتخابات سے پہلے، اور میں یہ ساتھ ساتھ کہوں گی کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ ناانصافیاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہی، لیکن جب اس قسم کی آپ پٹیشن لے کر جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے لے گا، تو میرے خیال میں کہ آپ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر چھوڑیں، الیکشنز بھی چھوڑیں. نہیں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا جو آپ چاہتے ہیں، یا 2018 والا لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، وہ نہیں میسر ہے آپ کو، تو پھر چھوڑ دیں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ رائٹ. سو مزمل، انبر کہہ رہی ہیں کہ کچھ ناانصافیاں تو یقیناً ہو رہی ہیں طریق انصاف کے ساتھ، لیکن میری اس سارے معاملے کے اوپر رائے ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو احتجاج چھوڑ کر سیاست کرنی ہی پڑے گی. ہم نے دیکھا، اگر میں یاد کروں، جو پہلی عمران خان صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر تقریر تھی بطور وزیر اعظم، وہ بھی ایسے لڑائی جھگڑے کے ماحول میں ہوئی کہ پوری پارلیمنٹ شور مچا رہی تھی، اور اس وقت بھی دوستوں نے کہا کہ ان کو اتنی جلدی کیا تھی یہ تقریر کرنے کی، وہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ سیٹل ہونے دیتے اور پھر ایک مدبرانہ تقریر کرتے، ایک معتبر طریقے سے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان تقریر کرتے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج ہی کرتی رہی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب پی ٹی آئی کے رہنما پبلکلی یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں سن لو، میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، تو اکثر لوگ یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ یہ بات کس کو سنا رہے ہیں، عوام کو تو یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو ان کو بار بار یہ دہرانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. تو جیسا بھی ہم نے ان کا کانڈکٹ دیکھا، وہ لگتا کہ وہ احتجاجی سیاست سے باہر نہیں نکلے. لیکن اگر انتخابات اب قریب آ رہے ہیں تو ان کو کبھی نہ کبھی تو احتجاج سے نکل کر سیاست کی طرف منہ موڑنا ہی پڑے گا. بیچ میں ہمیں یہ بھی سنا کہ شاید ان کے کچھ رہنما ایسی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن پھر لگتا نہیں ہے، جس طرح کی یہ پٹیشن جس کی بات پشاور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے دائر کی ہوئی ہے، اسے لگتا نہیں ہے کہ ایسے رہنماؤں کی زیادہ سنی جا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے مزمل کہ کیوں تحریک انصاف کے لیے اتنا مشکل ہے احتجاج کو چھوڑ کر مثبت سیاست کی طرف آنا؟ دیکھیں، آپ نے ابھی اپنے جب انٹرو دیا اس سے پہلے تو آپ نے ایسا پینٹ کیا کہ جیسے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کہہ کر پی ٹی آئی پر بہت ظلم کر دیا ہے، اور آپ کی گفتگو سے یہ تاثر تھا کہ جیسے بڑی ہی ناانصافی کر دی گئی ہے کہ تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کسی جماعت کا لیڈر نااہل ہوا ہے، پلیز آپ کی موجودگی میں آپ مجھے دیکھیں، آپ ہیں نا میرے ساتھ پروگرام میں، اس لیے پلیز مجھے یہ حق دیا کریں کہ میں اس پارٹی کو ڈیفینڈ کر لوں، کیونکہ آپ ہیں. وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے اتنا میرا معتبر ساتھی میرے ساتھ موجود ہے، تو یار یہ پلیز کیری آن. میں آپ کی بات پر احتجاج نہیں کر سکتا، میرے پہ بھی تو تحریک انصاف کا اثر ہے، میں آپ کی بات پر احتجاج نہیں کر سکتا. نہیں ضرور کریں.
تو انہیں نیا چیئرمین پارٹی کا لے آنا چاہیے. اچھا وہ ناانصافی بھی لائیں انہوں نے وہ 4 پیس بنائی پیپلز پارٹی نے اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے. نواز شریف شہباز شریف کو صدر بنا کے آگے لائے اور سینٹ میں ہم نے دیکھا نون لیگ کے امیدواروں سے شیر کا نشان. تو نیا تو کچھ نہیں ہے جو آپ کہیں جی کہ پہلے نہیں ہوا. آپ تو ماضی کے اتنے دلدادہ ہیں, ماضی کی مثالیں ایسے نکال کر آج کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور یہ اب انٹرا پارٹی پہ آپ کو وہ ظلم لگنے لگ گیا کہ یہ بڑا ظلم کر دیا کہ انہیں کہا کہ اپنے اندر انتخابات کرا لیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید سیاست آتی نہیں. میں نے صرف مشکل کا لفظ استعمال کیا. جی نہیں ان کو سیاست آتی نہیں, پالیٹکس آتی نہیں ہے. اس ملک کی سب سے بڑی جو انفارچونیٹ بات ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو سیاست نہیں آتی. وہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے بھاگ جاتی ہے بغیر وجہ کے حکومتیں توڑ دیتی ہے, بغیر وجہ کے لانگ مارچ اناؤنس کر دیتی ہے, بغیر وجہ کے وہ ملک کے ریاستی اداروں سے ٹکرا جاتی ہے. تو اسے سیاست آتی نہیں ہے. وہ عسکری جماعت تو ہو سکتی ہے کہ جس کو ڈنڈا اور یہ لاٹھی اور تباہ کرنا کا کام آتا ہو. میں اس کو عسکری جماعت تو سمجھتا ہوں, سیاسی نہیں سمجھتا. یہ میرا بڑا مسئلہ ہے. اچھا رائٹ مزمل, آپ کا یہ انالیسس کہ یہ اس جماعت کو سیاست آتی نہیں ہے, جس جماعت کا کہنا ہے اور ان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ 27 سال سے پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد کہہ رہے ہیں. امبر یہ تھوڑا سا ہارش نہیں ہے مزمل کا, یا ڈو یو اگری ود دس؟ میں ایکچولی کہوں گی یہ جو اس قسم کی جو پٹیشنز ہیں یہ اس کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے, اور یہ صرف نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست نہیں آتی. کچھ پاور پالیٹکس تو آتی ہے جس کی بنا پر وزیر اعظم بن گئے عمران خان صاحب. اس کو پاور پالیٹکس ہی کہیں گے. وہ سیاست ایک قسم کی ہے, ایجیٹیشنل پالیٹکس سے ہٹ کر ہے, وہ ڈیل میکنگ والی ہے. لیکن دوسری طرف میں کہوں گی کہ اس وقت یہ جو اس قسم کی پٹیشنز بھی آ رہی ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سیاست نہیں آتی. ان کے پاس سیاستدان اس وقت کم, اور سیاستدان کچھ چھوڑ گئے ہیں, کچھ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ چھپے ہوئے ہیں, کچھ نے اپنی لائلٹی کچھ بدل لی ہے, کچھ گرفتار ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف, اگر اب مزمل کے بقول عامر صاحب آپ مبتلا ہیں شہر پاکستان تحریک انصاف کے شہر میں, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف وکلا کے شہر میں مبتلا ہے. تو اس وقت ان کی جو سیاست ہے, کچھ تو ظاہر ہے اپنے خلاف جو کیسز ہیں مختلف قسم کے ان کی نوعیت کے, وہ تو لڑائی چل رہی ہے, لیکن دوسری طرف اس قسم کے بھی کیسز ہیں تاکہ تھوڑا سا فلڈ کیا جائے, ریزسٹنس دکھائی جائے, قانونی معاملات جو ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک دوسری اس قسم کی اسٹریٹجی ہے جو ایک ایمنیٹ کری ہے, کیونکہ وکلا ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو. رائٹ, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں صرف ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کے شہر میں مبتلا نہیں ہوں, میں مزمل سہروردی کے شہر میں مبتلا ہوں, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ ان کی بات کے اندر وہ انرجی نہیں آتی, وہ توانائی نہیں آتی جب تک کوئی تحریک انصاف کی حمایت نہ کرے ان کے سامنے. تو اس لیے میں اپنے دوست مزمل جو ہے اس کی خواہشوں کے اوپر چلنے میں یقین رکھتا ہوں. امبر کا ایک نقطہ مزمل, تھوڑا سا وقت ہے, کیا کہنا ہے, کیا واقعی تحریک انصاف وکیلوں کے شہر میں مبتلا ہے جیسے میں ان کے شہر میں؟ نہیں, وہ تو ان کا آپ سمجھیں کہ لاسٹ when they have no other option, وہ یہ تو آپشن لیس ہونے کے بعد کی بات ہے نا. شہر میں تو گرفتار ہوتے ہیں تو وہ آپ کی فرسٹ چوائس ہوتے ہیں. جب آپ کسی کی شہر میں گرفتار ہوں تو وہ آپ کی فرسٹ چوائس ہوتا ہے, لاسٹ چوائس نہیں ہوتا. تو یہ تو لاسٹ چوائس ہے نا, when you have nothing you have, آپ نے کہا یہ کر لیتے ہیں, تو شہر میں تو نہیں ہے یہ, this is their last choice when they have nothing else to do. باقی اس جماعت میں کبھی کوئی سیاستدان تھا ہی نہیں. اگر سیاستدان ہوتا تو وہ آج اس جگہ نہ پہنچ جاتی. وہاں جو لوگ تھے وہ سیاستدان نہیں تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے, وہ کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں تھے, وہ جنرل پاشا اور ان سب نے کیے. ہم نے بہت سب سیاسی جماعتوں کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی دیکھی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی ہے, پی ایم ایل این کی بھی دیکھی ہے, اے این پی کی بھی دیکھی ہے, ایم کیو ایم کی بھی دیکھی ہے, آپ میری بات سمجھیں, جے یو آئی ایف کی بھی دیکھی ہے.
پر جیسے دم دبا کر یہ پارٹی بھاگی ہے اور اس کے لوگ بھاگے ہیں، کسی پارٹی کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ باقی جگہ سیاستدان موجود تھے، انہوں نے لمبی جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے سزائیں لی ہیں، نااہلیاں لی ہیں، پر وہ اپنے سیاسی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ سارے تو ایسے دم دبا کے بھاگے ہیں کیونکہ یہ سیاستدان ہی نہیں تھے۔